बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही रास्ता बाएं जाने मुड़ा, फरीदी की लंकन खड़ी नजर आई। फरीदी ने फिर गाड़ी रोक दी। हमीद दरवाजा खोलकर नीचे कूदा। लंकन खाली थी। फरीदी और शाहिदा भी गाड़ी से हमीद के पास आ खड़े हुए थे, लेकिन फरीदी बगौर गिरदोपेश का जायजा ले रहा था। दफतन फरीदी ने इससे कहा, मेरे साथ आओ। वो एक चट्टान की तरफ बढ़ रहा था और इसने ऊपर चढ़ना शुरू किया। दोनों ने इसकी तकलीद की। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां दोनों गाड़ियों पर नजर भी रख सकते थे और खुद इनके देख लिए जाने का इम्कान भी नहीं था। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? शाहिदा हमीद के करीब मुंह लाकर आहिस्ता से बोली, गाड़ी संभालिए और वापस चलिए। दफतन फरीदी ने हमीद से कहा, तुम दोनों यहीं बैठो और ये लो। इसने लंकन के मुख्तलिफ खानों की कुंजियां इसे दे दी। फिर हमीद ने इसे दोबारा नीचे जाते देखा। वो हमीद की गाड़ी पर बैठा था और आगे बढ़ता चला गया था। बिलाखिर वो भी नजरों से ओझल हो गया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? शाहिदा बोली, आहिस्ता, तुम्हारी आवाज ऊंची ना होनी चाहिए। अब तुम हमारे साथ आने की सजा भुगतोगी। क्या मतलब? मतलब कश्तो खून के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वो होंठों पर उंगली रखकर खामोश हो गया और कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। ये किसी वजनी गाड़ी की आवाज थी जो आहिस्ता आहिस्ता करीब होती मालूम हो रही थी। फिर देखते ही देखते शमशाद की जीप वहां आ रुकी जहां लंकन खड़ी थी। वो और उसके साथी जीप से कूदे और लंकन के करीब पहुंच गए। शमशाद ने गाड़ी में सर डालकर कुछ देखा था और फिर जीप की तरफ पलट गया था। वो तीनों दोबारा जीप में बैठे और जीप फिर इधर ही चल दी जिधर फरीदी गया था। हमीद ने तवील सांस ली। आप बताते क्यों नहीं कि ये सब क्या हो रहा है? शाहिदा इसका शाना झंझोड़ती हुई बोली। हमीद ने इसे तीखी नजरों से देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लंकन की कुंजियां फरीदी से दे गया था। मकसद इसके अलावा और क्या हो सकता था कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी अकल इस्तेमाल कर सके। दफतन इसने शाहिदा से कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारा क्या करूं। क्या मतलब? अब जो कुछ होने वाला है वो कम से कम शौकिया एडवेंचरर्स के बस का रोग नहीं होगा। मैं कुछ नहीं समझी। आपके चौधरी बाबा आला पैमाने पर कश्तो खून करने वाले हैं। कैसे? मेरा दावा है कि लंकन वही ले भागे थे। नहीं, ये नामुमकिन है। देख लेना, जासूसी नावल पढ़ पढ़कर सोरारसा बन बैठने वाले ऐसी ही हमाकतें करते हैं। आप इनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। शाहिदा बिगड़ गई। मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। तुम यहीं ठहरो, मैं जा रहा हूँ। ये नामुमकिन है, मैं भी चलूंगी। अगर वो चौधरी बाबा हैं तो मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी वापसी का इंतजार नहीं कर सकती। अरे तो वो भी यहीं कहीं होंगे। लंकन यहाँ छोड़कर पैदल ना गए होंगे। कुछ भी हो, मैं भी चलूंगी। अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान है। हमीद ठंडी सांस लेकर बोला, क्या मतलब? अभी तक मुझे शादी की तौफीक नहीं दी। बातें ना बनाइए, चलिए। मैं भी खतरा महसूस कर रही हूँ। कर्नल साहब अकेले गए हैं। वो दोनों चट्टानों से नीचे उतरे और लंकन में जा बैठे। हमीद ने बड़ी फुर्ती से अपनी तरफ के दरवाजे का खाना खोलकर टामी गन निकाल ली थी और इसे गोद में रखते हुए शाहिदा से कहा, आज तुम्हें शायद एडवेंचर का अमली तजर्बा हो जाए। अभी तक तो सिर्फ ख्वाब देखे होंगे। आपने किस बिना पर कहा था कि चौधरी बाबा गाड़ी ले भागे थे? फिर कान खाने लगी, खुद देख लेना। शाहिदा का चेहरा जर्द पड़ गया था। हमीद ने उसे कुनियों से देखते हुए गाड़ी स्टार्ट की। इस जगह से हटते ही हमीद ने महसूस किया कि लंकन वहीं कहीं छोड़ दी गई थी। रास्ता ऐसा था कि जीप के अलावा और किसी गाड़ी का इधर से गुजरना नामुमकिन ही था। गाड़ी को दोबारा बैक करके इसी जगह पर वापस लाना पड़ा। अब सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। टॉमी गन एक तरफ रख कर बाहर निकला, दूसरे दरवाजे का खाना खोला और जैकेट निकाली जिसके अस्तर में रिवॉल्वर के कारतूस लगे हुए थे। जैकेट पहनकर बाहर निकला और शाहिदा से भी उतरने को कहा। हमें पैदल ही चलना पड़ेगा, इसने टॉमी गन उठाते हुए इससे कहा। मगर कुछ कीजिए भी तो, वो कपकपाती हुई आवाज में बोली। तुम आखिर यहीं क्यों नहीं ठहरती? मैं कह चुकी हूँ कि ये नामुमकिन है। दफतन दूर कई फायरों की आवाजें आईं और वो दोनों चौंक कर चारों तरफ देखने लगे।
दूसरी बार हमीद सिमत का तयन कर सका और फिर इसने बेतहाशा इसी सिमत दौड़ लगाई थी। मुड़कर ये भी नहीं देखा था कि वो इसके पीछे आ रही है या नहीं। टॉमी गन बगल में दबाए दौड़ा जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद इसे अपनी गाड़ी दिखाई दी जो रास्ते से हटकर एक चट्टान की ओट में खड़ी थी। झपट कर इसके करीब पहुंचा और आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन फरीदी का कहीं पता ना था। फिर आगे बढ़ने ही वाला था कि शाहिदा भी पहुंच गई। अच्छी बात है, आओ, हमीद बुना कर बोला। कुछ दूर चलने के बाद फिर रुकना पड़ा क्योंकि शमशाद की जीप भी खड़ी नजर आई, लेकिन वो और इसके साथी गायब थे। इस जगह से फायरों की आवाजों का रुख बदला हुआ लगा था। वो बाएं जानिब के तंग दर्रे में दाखिल हो गया। शाहिदा इसके कांधों पर हाथ रखे पीछे पीछे चल रही थी। हमीद का दिल चाह रहा था कि इसको किसी ऊंची चट्टान से नीचे फेंक दे। पिछली जिंदगी में कोई ऐसा मौका याद ना आया कि जब वो किसी लड़की पर इस शिद्दत से जलाया हो, फिर वो खुले में निकल आए। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। फायरों की आवाजें अब नहीं सुनाई दे रही थीं। पता नहीं क्या हो रहा है, शाहिदा बुड़बुड़ाई। अचानक फिर 3 फायर हुए। ये इतने करीब के थे कि हमीद को बड़ी फुर्ती से एक तरफ की ओट लेनी पड़ी। फिर वो दांत पीस कर बोला, अब बताओ, मैं तुम्हें कोट की जेब में रखूं या पीस कर खा जाऊं? मुझे नहीं मालूम था कि मुश्किलात में पड़कर आप जैसे मर्द औरतों से बदतर हो जाते हैं, वो हांफती हुई बोली। और फिर इसने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की थी। इस रिमार्क पर हमीद बोर होकर खामोश ही हो गया। फायर होते रहे। गोलियां इनके सरों पर से गुजर रही थीं, लेकिन फायर करने वाले नजर नहीं आ रहे थे। इनकी दोनों जानिब ऊंची ऊंची चट्टानें थीं और दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। इसका मतलब था मुकाबला। फरीकैन एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन अंदाजा लगाना महाल था कि वो कौन रहे होंगे। शमशाद और लंकन ले भागने वाले के दरमियान भी ठन सकती थी। हमीद सोच रहा था, मुमकिन है फरीदी भी फिलहाल महज एक तमाशाई की हैसियत से हालात का जायजा ले रहा हो। कुछ कीजिए, शाहिदा मुस्तबाराना अंदाज में बुड़बुड़ाई। चुपचाप बैठी रहो। मेरा दावा है कि कर्नल साहब खतरे में हैं, शाहिदा ने कहा। क्या तुम बता सकोगी कि कर्नल साहब किस तरफ होंगे? नहीं। तो फिर क्या मैं खुले में निकलकर नाचना शुरू कर दूं? शाहिदा फिर कुछ कहने वाली थी कि अचानक बाएं जानिब से एक चीख फजा में उभरी और कोई ऊपर से लढ़कता हुआ एक बड़े पत्थर की ओट में जा गिरा। पता नहीं कौन है, शाहिदा हिकलाई। हमीद कुछ ना बोला। इसने बस गिरने वाली की एक झलक देखी थी। दाएं जानिब से फिर फायर हुए और इसके बाद सन्नाटा छा गया। अब हमीद दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुन रहा था। दाएं जानिब की चढ़ाई से 3 आदमी नीचे उतर रहे थे। इसने इन्हें खासे फासले से भी पहचान लिया। ये शमशाद और इसके दोनों साथियों के अलावा और कोई नहीं हो सकते थे। शमशाद के हाथ में राइफल थी। वो दौड़ते हुए इस पत्थर के करीब जा पहुंचे जिसकी दूसरी तरफ गालिबन इन्हीं का शिकार गिरा था। चलो, हमीद शाहिदा को दूसरी तरफ धकेलता हुआ बोला। बाहर निकलकर इसे आवाज दो, बल्कि दौड़ती हुई इसकी तरफ जाओ। क्यों? काम बताया तो हिकलाने लगी, बी शेरनी। अच्छा कहती हुई उछलकर पत्थर की ओर से निकल गई और हलक फाड़ फाड़ कर शमशाद को आवाजें देने लगी। शमशाद मुड़ा था और फिर अपने दोनों साथियों समेत दौड़ लगाई थी। इनका रुख तब्दील होते ही हमीद ने भी अपनी पोजीशन बदल ली। शमशाद राइफल की नाल शाहिदा के सीने पर रखता हुआ धाड़ा। बताओ, शेर अली कहाँ है? अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? बकवास बंद करो। इनकी कब्र में प्लास्टिक का एक मुजस्मा दफन किया गया था। ठीक इसी वक्त एक फायर हुआ और शमशाद के हाथ से राइफल छूट पड़ी। इसके बाद हमीद ने भी अपनी फुर्ती दिखाई थी। टॉमी गन संभाले हुए इसके सामने आ गया। खबरदार, कोई अपनी जगह से जुम्बिश भी ना करे। तीनों ने बेसाख्ता हाथ उठा दिए और शाहिदा उछलकर पीछे हट गई। आप मुजरिमों की हिमायत कर रहे हैं, शमशाद गुर्राया। वो किस तरह जनाब आला? हमीद ने तंजिया लहजे में पूछा। मैं बताता हूँ। दफतन बाएं जानिब से आवाज आई। फरीदी इस पत्थर की ओर से बाहर आ रहा था जिसके पीछे शमशाद का शिकार गिरा था। शमशाद के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। फरीदी ने करीब पहुंचकर तीनों की जामा तलाशी ली। शमशाद के साथियों से खंजर बरामद हुए और शमशाद से .32 का पिस्तौल। आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, पछताना पड़ेगा, शमशाद ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुमने मुझ पर क्यों फायरिंग की थी? फरीदी ने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। महज गलतफहमी की बिना पर। मैंने आवाज देकर तुम्हें आगाह भी कर दिया था। मैंने आवाज नहीं सुनी थी। मैं समझा था वही है जो आपकी गाड़ी ले भागा था। कुछ अंदाजा है कौन ले भागा होगा?
آپ چودھری شیر علی کی حویلی میں مقیم تھے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور بتا سکوں گا کہ وکیل شاہد عزیز نکلی داڑھی لگائے پھرتا تھا اور شیر علی کی قبر میں انہی کے ہم شکل کے پلاسٹک کا مجسمہ دفن کیا گیا تھا۔ دفتن شاہدہ دہنی جانب دیکھ کر چیخی، بابا! جس تنگ سے درے سے گزر کر وہ دونوں کچھ دیر پہلے یہاں پہنچے تھے، اسی سے ایک آدمی برآمد ہوا تھا۔ قابل رشک حد تک توانا اور صحت مند تھا۔ شاہدہ اس کی طرف تیزی سے بڑھی تھی اور اس کے شانے سے لگ کر کسی ننھی سی بچی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ حمید نے اس موقع پر خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا، ورنہ شاید ٹامی گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑی ہوتی۔ اچھا تو خود یہی حضرت تھے، شمشاد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کرنل صاحب، شیر علی خان سے ملیے اور ان سے پوچھئے کہ یہ ڈرامہ کیوں سٹیج کیا گیا تھا۔ بوڑھے نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے شاہدہ کو الگ ہٹایا اور پروکار انداز میں چلتا ہوا قریب آ گیا۔ ہاں، کرنل کی گاڑی میں ہی لے نکلا تھا، اس نے گنجیلی آواز میں کہا، اس لیے کہ میں اس طرف ان کی رہنمائی کرنا چاہتا تھا۔ میں کہتا ہوں اس شخص کو قابو میں کیجیے، شمشاد نے فریدی سے کہا، ورنہ ہم سب کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ خوب، بوڑھا دفتن مسکرا کر بولا، ایسی سینہ زوری کی مثال شاید کہیں نہ مل سکے۔ اب مجھ سے صاف صاف سنیے، شمشاد نے غصیلے لہجے میں فریدی سے کہا، میرا مینیجر عاقل خان بھی اس کے ساتھیوں میں سے ہے نہیں بلکہ تھا، شمشاد صاحب، بوڑھے نے پرسکون لہجے میں کہا، اور سچ مچ وہ میرا ہی ساتھی تھا، اس نے تمہاری غیر قانونی حرکتوں کی اطلاع مجھ تک پہنچائی تھی، لیکن بیچارہ۔ آپ سن رہے ہیں؟ شمشاد نے پھر فریدی کو مخاطب کیا۔ بوڑھے نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی اور حمید کے قریب پہنچ کر بولا، ذرا اسے تو دیکھنا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ حمید چونک پڑا۔ یہ تصویر اس آدمی کی تھی جس کی لاش اس نے شمشاد کی حویلی میں دیکھی تھی اور جسے بعد میں جلا کر ناقابل شناخت بنا دیا گیا تھا۔ یہ وہی ہے جس کی لاش میں نے شمشاد کی حویلی میں دیکھی تھی۔ یہ عاقل خان کی تصویر ہے، بوڑھے نے کہا۔ اچانک شمشاد نے ان دونوں پر چھلانگ لگائی، لیکن فریدی غافل نہیں تھا۔ اس نے اسے درمیان میں ہی روک کر دوسری طرف اچھال دیا تھا۔ وہ دوبارہ اٹھا اور دیوانوں کے سے انداز میں فریدی پر ٹوٹ پڑا۔ تم دونوں اپنی جگہ سے ہلے بھی تو دھجیاں اڑ جائیں گی، حمید نے شمشاد کے ساتھیوں کو وارننگ دی۔ شمشاد پاگلوں کی طرح لڑ رہا تھا، بھیڑیے کی طرح غرا رہا تھا، جسمانی قوت میں کم نہیں معلوم ہوتا تھا، اور اب حمید کو اندازہ ہوا کہ اپنی حویلی میں اس نے محض اداکاری کی تھی۔ اس نے ظاہر کیا تھا کہ وہ لڑائی بڑائی والے آدمیوں میں سے نہیں ہے، اس لیے اتنی آسانی سے رام ہو گیا تھا۔ اچانک وہ اپنی رائفل پہ جا گرا، پھر اٹھا تو رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ رائفل زمین پر ڈال دو، حمید دھاڑا، لیکن اس نے تو رائفل لٹ کی طرح چلائی تھی۔ فریدی اچھل کر پیچھے ہٹا اور شمشاد اپنے ہی زور میں رائفل سمیت منہ کے بل زمین پر چلا آیا۔ پھر دوبارہ اٹھنا نصیب نہیں ہوا تھا، کیونکہ فریدی نے گرتے ہی سر پر ٹھوکر رسید کی تھی۔ اس کے دونوں ساتھیوں کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے۔ وہ بالکل خاموش تھے۔ آپ کو اپنی پوزیشن صاف کرنی ہے چودھری صاحب، فریدی نے شیر علی کی طرف دیکھ کر کہا۔ یقیناً، میں آپ کو مطمئن کر دوں گا، حمید نے ٹامی گن فرید کی طرف بڑھاتے ہوئے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ یہ سنبھالیے، میں چلا۔ کہاں؟ افق کے اس پار، جہاں اس قسم کے فراڈ نہ ہوتے ہوں، اور اس لڑکی سے تو خدا ہی سمجھے گا۔ بوڑھے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا ہی تھا کہ حمید ہاتھ اٹھا کر بولا، بس اور کچھ نہ فرمائیے گا۔ کیوں برخوردار؟ شیر علی خان کی کہانی آپ نے کس سے سنی تھی؟ اچھا، سمجھا۔ یقین کرو تم میرے بھانجے ہو، اور میرے مرنے کے بعد ہی تمہیں اطلاع ملتی اگر اس فتنے کا خاتمہ نہ کرنا ہوتا۔ اب آؤ، میرے سے لگ جاؤ میرے بچے۔ لا حول ولا قوت، حمید آہستہ سے بڑبڑایا۔ کیا میں کوئی روایتی فلم دیکھ رہا ہوں؟ حمید نے ٹامی گن فرید کو تھمائی تھی اور بے ہوش شمشاد کے پاس جا بیٹھا تھا، کیونکہ اسے اس کے ہاتھ میں جنبش سی نظر آئی تھی، اور پھر دوسرے ہی لمحے میں اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شمشاد اٹھ بیٹھا۔ حمید اس کا داہنا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے چیخا۔ یہ کچھ کھا لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ حمید سے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے وہ بائیں ہاتھ سے اس پر گھونسے برسائے جا رہا تھا۔ فریدی تیزی سے آگے بڑھا اور ٹامی گن ایک طرف پھینک کر شمشاد کی مٹھی کھولنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے ایک سفید رنگ کی ٹکیا برآمد ہوئی تھی۔ شمشاد ایک بار پھر فریدی سے لپٹ پڑا اور حمید نے جھپٹ کر ٹامی گن اٹھا لی۔ فائر کر دینے کی دھمکی کارگر نہیں ہوگی، فریدی ہنس کر بولا۔
یہ اب مرنا ہی تو چاہتا ہے۔ پھر بڑی دشواری سے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے گئے تھے۔ وہ بالکل خاموش اور بڑی خونخوار نظروں سے ایک ایک کو دیکھے جا رہا تھا۔ پھر چودھری شیر علی خان ان قیدیوں سمیت انہیں اپنی ایک کمینگاہ تک لے گیا۔ یہاں اس کے دو مسلح آدمی موجود تھے۔ قیدیوں کو ان کی تحویل میں دیتے ہوئے اس نے شاہدہ سے کہا، تم بھی یہیں ٹھہرو گی؟ لیکن ضد نہیں، جو کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ شاہدہ برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ فریدی اور حمید کو لے کر اس جگہ پہنچا جہاں شمشاد کی جیپ کھڑی تھی۔ یہاں سے وہ مغرب کی جانب روانہ ہوئے۔ ہموار راستہ اتنا کشادہ نہیں تھا کہ اس پر گاڑی چل سکتی۔ چودھری شیر علی فریدی سے کہہ رہا تھا، شمشاد ذی اثر آدمی ہے، اگر میں ان کے خلاف شبہ بھی ظاہر کرتا تو خود کسی بڑی مصیبت میں پڑ جاتا، لہٰذا میں نے یہ طریقہ اپنایا۔ شاہد عزیز نے اس کے خلاف ثبوت فراہم کرنے کی کوشش کی تھی اور اسی دوران اس پر حملے شروع ہو گئے۔ شاہد عزیز نے اسی وجہ سے اپنی داڑھی مونچھیں صاف کرا دی تھی اور میک اپ میں رہنے لگا تھا۔ قصہ دراصل یہ ہے کہ پہلے تو شمشاد پڑوسی ملک سے اسمگلنگ کا کاروبار کیا کرتا تھا، لیکن پھر جب اس نے ملک کے لیے جاسوسی شروع کر دی تو اس کا مینیجر عاقل خان اس سے بددل ہو گیا۔ اس سلسلے میں اس نے مجھے اور شاہد عزیز کو اس کے بارے میں بتایا۔ شاہد عزیز نے اسی کی مدد سے وہ فلم تیار کی تھی جو آپ نے میری زیر زمین تجربہ گاہ میں پروجیکٹر پر دیکھی تھی، اور اب میں آپ کو اسی راستے پر لے چل رہا ہوں۔ کیا آپ کو علم تھا کہ وہ لاش عاقل خان ہی کی تھی؟ فریدی نے پوچھا۔ نہیں، آپ نے شاداں کا کیمرہ لے کر اس میں سے جو ریل نکالی تھی اسے آپ نے وہی تو ڈیولپ کیا تھا اور خشک ہونے کے بعد اسے وہیں چھوڑ گئے تھے۔ پھر جب آپ اوپر چلے گئے تھے تو میں نے لاش والی تصویر کا انلارجمنٹ تیار کیا تھا۔ اس طرح مجھے معلوم ہوا کہ وہ عاقل خان ہی کی لاش تھی۔ میرا خیال ہے کہ شمشاد نے عاقل خان پر تشدد کر کے یہ بات معلوم کر لی ہوگی کہ شاہد عزیز نے کوئی فلم تیار کی ہے۔ اس کے بعد اس نے اسے مار ڈالا ہوگا۔ لیکن لڑکا کہہ رہا تھا کہ عاقل خان، حمید بولا ہی تھا کہ شیر علی نے بات کاٹ کر کہا، سنتے جاؤ، ادھر ہی آ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے عاقل خان نے اسے میری حویلی کی تلاشی کرنے پر آمادہ کیا ہو، لیکن غلط فہمی کی بنا پر وہ میرے ہی ہاتھوں زخمی ہو گیا۔ بہرحال شمشاد کی بات سن کر کہ وہ ان واقعات کا ذمہ دار عاقل خان کو ٹھہرا رہا ہے، میں نے ہینڈ گرنیڈ سے دھماکہ کیا اور آپ کی گاڑی لے بھاگا۔ میں جانتا تھا کہ آپ لوگ میرے پیچھے دوڑے آئیں گے اور شمشاد بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ لوگوں پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اس طرح رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے گا۔ پیارے ماموں جان، مجھے بھی کچھ عرض کرنے دیجئے، دفتن حمید بولا۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر وہ ہم دونوں کو ٹھکانے لگا ہی دیتا تو کیا ہوتا؟ برخوردار، میں غافل نہیں تھا، میں تو اتنی بلندی پر تھا کہ تم سب مجھے صاف نظر آ رہے تھے، لیکن جب کرنل چیخ مار کر لڑکھڑاتے ہوئے نیچے آئے تھے میں یہی سمجھا تھا کہ خدا نخواستہ، بخدا میں نے ایسی کامیاب اداکاری کبھی نہیں دیکھی۔ لیکن آپ کو اس کا حق کیسے پہنچتا ہے کہ ہینڈ گرنیڈ وغیرہ رکھ سکیں؟ بیٹے، میں ایکس ملٹری آفیسر ہوں اور سرحد کی حفاظت کے لیے بہت کچھ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں، باقاعدہ اجازت نامہ موجود ہے میرے پاس۔ فضول باتوں میں نہ الجھاؤ، فریدی نے حمید کو ٹوکا۔ خیر، اب میں اس کا طریقہ کار آپ کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کروں گا، شیر علی نے فریدی سے کہا۔ 150 سال گزرے، ان اطراف میں ایک ڈاکو زین خان ہوا کرتا تھا۔ دن میں ذی حیثیت لوگوں کو لوٹتا تھا اور رات کے اندھیرے میں مفلوک الحال افراد کی مدد کیا کرتا تھا، اس لیے غریبوں میں رات کا دیوتا کہلانے لگا تھا۔ جب انگریزوں کے ہاتھوں شکست کھا کر مارا گیا تو ان اطراف کے غریبوں نے برسوں اس کا سوگ منایا تھا۔ پھر کسی بت تراش نے ایک بہت بڑی چٹان سے اس کا بت تراشا۔ وہ بت آپ شاہد عزیز والی فلم میں دیکھ چکے ہیں۔ اسی بت کے نیچے ایک خفیہ راستہ پڑوسی ملک تک جاتا ہے۔ آج کل اس کا علم شمشاد کے گروہ کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں۔ ہاں، تو اسی رات کے دیوتا کے مقابل انہوں نے ریت کا دیوتا تخلیق کیا جو پاسورڈ کی حیثیت سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عاقل خان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ گروہ میں شمشاد کی کیا حیثیت ہے۔ ہاں، بس ادھر آ جائیے، بائیں جانب۔ ہموار راستہ چھوڑ کر وہ بائیں جانب والی ایک پتلی سی دراڑ میں داخل ہوئے جس کا اختتام ایک غار کے دہانے پر ہوا تھا۔ شیر علی خان نے دیا سلائی کھینچی اور ہلکی سی روشنی آس پاس پھیل گئی۔ پھر اس نے 2 موم بتیاں روشن کی تھیں۔ یہاں انہیں واٹر کول انجن والی موٹر سائیکلیں نظر آئیں۔ اس کے بعد کسی گوشے سے
اس نے خاکی رنگ کی کچھ ٹوپیاں اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اپنے سائز کی منتخب کر لیجئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ موٹر سائیکلیں دھکیلتے ہوئے مستہ زمین کی طرف چلے جا رہے تھے۔ خاکی ٹوپیوں نے ان کے چہرے بھی ڈھک لیے تھے، صرف آنکھیں سوراخوں سے جھانک رہی تھیں۔ راستے پر پہنچ کر وہ موٹر سائیکلوں پر بیٹھے اور سفر پھر شروع ہو گیا۔ یہ راستہ اتنا کشادہ بھی نہیں تھا کہ دو موٹر سائیکلیں برابر چل سکتیں۔ چودھری شیر علی کی موٹر سائیکل آگے تھی۔ 15 یا 20 منٹ چلنے کے بعد اچانک ایک آدمی رائفل تانے ہوئے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ریت کا دیوتا، شیر علی نے بدلی ہوئی آواز میں چیخ کر کہا، اور اس نے ایک طرف ہٹ کر انہیں سلامی دی۔ موٹر سائیکلیں آگے نکلی چلی گئیں۔ اس طرح مزید 2 جگہ روکے گئے اور پاسورڈ ریت کا دیوتا انہیں آگے بڑھاتا رہا، حتیٰ کہ رات کے دیوتا کے بت تک آ پہنچے۔ موٹر سائیکلیں روکی گئیں اور شیر علی خان نے اس جگہ تک ان کی رہنمائی کی جہاں سے خفیہ راستہ دوسرے ملک تک جاتا تھا۔ یہاں ایک بڑے غار میں انہیں بہت سا تجارتی سامان دکھائی دیا جس کی نگرانی 4 آدمی کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، ایک زندہ مال بھی ہے صاحب، لاؤ۔ شیر علی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس پر ایک آدمی اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ شیر علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ کاغذات۔ باہر نکل کر اس نے اجنبی سے کہا، اور اجنبی نے اپنی کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ واپسی کے سفر میں اجنبی اس کی موٹر سائیکل کے کیریئر پر بیٹھا تھا۔ دن رہے ہی وہ اس جگہ واپس آ گئے جہاں شمشاد اور اس کے ساتھی قیدیوں کی حیثیت سے بندے پڑے تھے۔ ثبوت مکمل ہو چکا شمشاد صاحب، شیر علی نے زہر آلود لہجے میں کہا، یہ دیکھیے ایک زندہ مال بھی ہاتھ لگا ہے۔ شمشاد حلق پھاڑ پھاڑ کر اسے گالیاں دینے لگا۔ اس دوران میں اس زندہ مال کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے۔ ہاں تو کرنل صاحب، شیر علی نے فریدی سے کہا، یہ زندہ مال اسی ملک کا جاسوس ہے جو شمشاد صاحب کے ذریعے ہمارے یہاں کھپایا جاتا۔ اس کا طریقہ شمشاد صاحب بھی بتائیں گے۔ اب تک 100 ایسے جاسوس اس وطن فروش کے توسط سے اندرون ملک پہنچ چکے ہیں۔ یہ لیجیے اس کے کاغذات جو یہ شمشاد کے لیے لایا تھا۔ دوسرے دن جب فورس کے ساتھ اس جگہ پر چھاپا مارا گیا تو شاہدہ بھی ان کے ہمراہ تھی۔ وہاں سے 15 آدمی گرفتار کیے گئے اور لاکھوں کا مال ہاتھ آیا جو پڑوسی ملک سے اسمگل کیا گیا تھا۔ شاہدہ نے حمید سے کہا، آپ تو شدید بور ہو رہے ہوں گے، لاکھوں کی جائیداد کے مالک ہوتے ہوتے رہ گئے۔ فریدی حمید کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور حمید تڑ سے بولا، آخر کس کس کی جائیدادیں سمیٹتا پھروں گا؟ کرنل صاحب اسی ڈر سے شادی نہیں کرتے کہ اگر کوئی وارث پیدا ہو گیا تو بیچارہ حمید ان کے جائیداد کا مالک کیسے بنے گا؟ اور میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ میں اپنا وارث کیسے بناؤں گا، کیونکہ ابھی تک لاولد ہوں اور مرتے دم تک لاولد رہنے کا ارادہ ہے۔ کیوں بکواس کر رہا ہے؟ شیر علی خان آنکھیں نکال کر بولا۔ حویلی میں واپس آ کر جب وہ شام کی چائے پی رہے تھے، شیر علی نے فریدی کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے مجھے تہخانے میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، تلاش کر کے نظر انداز کر دیا تھا۔ فریدی مسکرا کر بولا، اس لیے کہ میں آپ کی طرف سے مطمئن نہیں تھا۔ آپ نے تہخانے کے نیچے پہ تہخانے بنوائے ہیں، کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں؟ بہرحال آپ کو عدالت میں جواب دہی کرنے پڑے گی کہ آپ نے براہ راست انتظامیہ کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کرنے کی بجائے یہ ڈرامہ کیوں کیا۔ میں اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر کہتا ہوں کہ میں باضابطہ طور پر کوئی کارروائی کرتا تو آپ لوگ شمشاد پر ہاتھ نہ ڈال سکتے۔ عاقل خان کے علاوہ اور کسی کے پاس اس کے خلاف ثبوت نہ تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس نے اسے کس طرح ٹھکانے لگا دیا۔ نہ صرف ٹھکانے لگا دیا بلکہ آپ لوگوں کو غلط راہ پر ڈالنے کی کوششیں کر ڈالیں کہ آپ زندگی بھر عاقل خان کی تلاش کرتے ہی رہ جاتے۔ پلیز پلیز، شاہدہ ہاتھ اٹھا کر بولی، اس مہم کو سر کرنے کا صحرا صرف میرے سر ہے۔ اگر میں اس لاش کی تصویر نہ لے لیتی تو آپ عاقل خان کو تلاش ہی کرتے رہ جاتے۔ یہ بات تو ہے، فریدی نے اعتراف کیا۔ ایک بار پھر مرد بند کر دکھاؤ۔ حمید گھگیایا اور شیر علی خان شاہدہ کی طرف دیکھ کر ہنس پڑا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو
اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔